بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کچھ لوگوں کے ساتھ سفر فرما رہے تھے، یہاں تک کہ یہ قافلہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں لٹیرے اپنی کمین گاہوں میں چھپے ہوئے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر قافلے والے سہم گئے اور انہوں نے آ کر امام کو چاروں طرف سے گھیر کر پوچھا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اپنا مال آپ کے حوالے کر دیں؟ کیا اس طرح ممکن ہے کہ لٹیرے آپ کا احترام کرتے ہوئے، کیونکہ آپ اولاد پیغمبر میں سے ہیں، ہم سے کوئی سروکار نہ رکھیں اور کسی قسم کی لوٹ مار نہ کریں؟ امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا، یہ کوئی عاقلانہ فیصلہ نہیں ہوگا، کیونکہ ممکن ہے ان لٹیروں کی نظر مجھ پر ہو اور وہ مجھے ہی نقصان پہنچانا چاہتے ہوں۔ پھر قافلے والوں نے کہا، تو پھر اگر ہم اس صحرا میں گڑھا کھود کر اپنا مال و اسباب چھپا دیں تو کیسا رہے گا؟ اس کے بعد واپس لوٹتے وقت ہم اپنا مال یہاں سے لے لیں گے۔ امام علیہ السلام نے رہنمائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ بھی کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کو یہ جگہ معلوم ہو جائے اور وہ یہاں سے مال نکال کر لے جائے، یا واپسی پر ہم یہ جگہ بھول جائیں اور اپنا مال حاصل نہ کر سکیں۔ خاص طور پر ریگستانی علاقوں میں انسان کے لیے کسی مخصوص جگہ کو یاد رکھنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ تند و تیز ہواؤں کی وجہ سے ایسے علاقوں میں ریت کے چھوٹے چھوٹے ٹیلے بنتے اور ختم ہوتے رہتے ہیں، اور ان ٹیلوں کی جگہ بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ بالآخر بے بسی کے عالم میں قافلے والوں نے پوچھا، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ امام علیہ السلام نے اس کا جواب یوں دیا کہ یہ مال کسی ایسے کے ہاتھ دے دو جس سے کوئی چرا کر لے ہی نہیں جا سکتا، اور وہ اس کی اس طرح حفاظت کرنے والا ہے، اور جب تمہیں اس کی شدید ضرورت ہوگی تو وہ تمہیں اس سے کئی گنا زیادہ دینے والا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ خدا ہے، خدا کے سپرد کر دو تاکہ وہ اس کی حفاظت کرے، اور جان کنی کی سختی، قبر کی تاریکی، برزخ کے دور اور قیامت کی سختی کے موقع پر وہ تمہیں یہ لوٹا دے گا۔ انہوں نے کہا، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگ خدا سے عہد کرو کہ اپنے مال کا تیسرا حصہ راہ خدا میں صدقہ کرو گے۔ لوگوں نے کہا، یہاں تو کوئی فقیر نہیں نظر آتا، پھر ہم وہ صدقہ کسے دیں گے؟ امام نے فرمایا، جب تم اپنے گھر پہنچو تو ایسا کر لینا۔ لوگوں نے امام کی یہ بات مان کر عہد کر لیا کہ وطن پہنچنے پر وہ اپنے مال کا تیسرا حصہ راہ خدا میں صدقہ دے دیں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اب تم سب کے سب خدا کی امان میں ہو، اپنا سفر جاری رکھو، تمہیں کوئی غضن نہیں پہنچے گا۔ پھر اگلی منزل پر وہ لٹیرے ظاہر ہوئے۔ لٹیروں کے سردار نے آ کر پوچھا، جعفر ابن محمد کہاں ہیں؟ پھر لٹیروں کا سردار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے قریب آیا۔ اس نے آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور قدموں میں گر کر بولا، ہم اس قافلے کا مال و اسباب لوٹنے آئے تھے، لیکن میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے فرماتے ہیں، تمہیں اس قافلے کو لوٹنے کا کوئی حق نہیں، یہ سب لوگ میرے بیٹے جعفر کی پناہ میں ہیں، اگر تمہیں ان کے پاس جانا ہی ہے تو ان کی حفاظت اور نگہبانی کے لیے جاؤ، اور اب میں آپ کی حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں تمہاری حفاظت اور نگہبانی کی ضرورت نہیں ہے، جس خدا نے تمہارے شر سے ہمیں محفوظ رکھا ہے وہ ہمیں دوسرے خطرات سے بھی محفوظ ہی رکھے گا۔ بالآخر وہ قافلہ بخیر و عافیت اپنی منزل مقصود پر پہنچ گیا، اور اہل قافلہ نے اپنے مال کا تیسرا حصہ راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کے مال میں اتنی برکت دی کہ نہ صرف یہ کہ جو کچھ انہوں نے راہ خدا میں خرچ کیا تھا وہ کمی پوری ہوئی، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ان کے مال و دولت میں اضافہ ہو گیا، اور وہ کہنے لگے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے
فیوز و برکات کتنے زیادہ ہیں۔ ماشاء اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ویورز، اس خوبصورت واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ کسی بھی سفر اور حضر کی صورت میں ہمیں اپنی جان، اپنے مال کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، اور بے شک وہ بہترین حفاظت فرمانے والا ہے۔